بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنبياء الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سلام معزز محترم مومنین کرام عزاداران حسینی اور قرب و جوار سے آئی ہوئی انجمنیں اور سینہ گوبھی کرنے والے اس شبیداری میں شرکا یہ خمسہ مجالس 5 مجلسوں کا اہتمام اور اس میں ایک شبیداری میرا عنوان ہے گفتگو 2 دن یہ رہا ہے جیسا کہ پوسٹر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دور حاضر اور حسین شناسی اور سورہ اقرأ جیسے سورہ علق کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی چند آیتیں محور گفتگو اور اسی کے ضمن میں ہماری گفتگو ہوگی. ٹاپک کا پہلا حصہ دور حاضر جس کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس زمانے میں جی رہے ہیں, ہم کس زمانے میں ہیں, زمانے سے پیچھے ہیں, زمانے کے ساتھ ساتھ ہیں یا زمانے سے آگے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. جب تک ہم دور حاضر کو نہیں سمجھ سکتے ہم اپنے امام کی کربلا کو موجودہ دور کے لوگوں کے لیے پیش بھی نہیں کر سکتے. اب وہ روایتی جملے, روایتی انداز, وہ روایتی نکتہ بازیاں وہ اپنی جگہ ہیں, رہیں گے, لیکن آج کے زمانے میں, آج کی لینگویج میں, آج کی زبان میں, آج کی بھاشا میں ہمیں امام حسین کو بھی پیش کرنا ہے, ان کے کیریکٹر اور کردار کو بھی پیش کرنا ہے, ان کے مشن کو بھی پیش کرنا ہے. لہذا ہماری مجلسوں کو بھی اسی سمت اور اسی رخ پر جانا ہوگا. ہمارے نوحوں کو بھی, ہمارے مضامین کو بھی, اور ہمارے قصائد, منقبت, رباعی, قطعات, نظم, شعر و شاعری
سب کو اسی نہج پر، اسی رخ پر، اسی راستے پر لگانا ہوگا، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، شیعوں کا دعویٰ یہ ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا بھر کے عالمی رہبر ہیں، اور یہ غلط بات نہیں ہے، صحیح بات ہے کہ آپ اپنے پیچھے جن لوگوں کے فوٹو لگائے ہوئے ہیں، ان کے اقوال لکھے ہوئے، اس میں صرف شیعہ نہیں ہے، اس میں سے ایک ہمارے ملک کے مہان باپو جن کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، آج میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے، ہمارے جوانوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ملک انگریزوں کو غلام رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ہم غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، تنہا انڈیا نہیں، بھارت نہیں، اب بہت سی دنیا میں جائیے گا، ایسے کنٹریز ہیں، ایسے ممالک ہیں کہ جو بڑی بڑی طاقتوں کے زیر اثر تھے، غلام تھے، یا برطانیہ کے زیر اثر تھے، جیسا کہ ہم لوگ تھے، برٹش یہاں حکومت کرتے تھے۔ آپ افریقی ملکوں میں چلے جائیے گا تو کہیں فرانس آپ کو ملے گا، وہ سامراجیت کر رہا تھا، کہیں پرتگال والے تھے، کہیں یہی برطانیہ والے تھے، یعنی انہوں نے بانٹ رکھا تھا، اپنی کالونیز بنائے ہوئے تھے، اور دنیا میں جہاں جس کی زیادہ دبنگی چلی وہاں وہ قابض ہو گئے، اور اس طرح سے دنیا کو یہ گھما رہے تھے۔ سوال یہ ہے، آپ کا ملک کیسے آزاد ہو، کس نے آزاد کیا؟ میری گفتگو دور حاضر پر ہے۔ پہلا عنوان کا حصہ دور حاضر، موجودہ دور۔ آج آپ تبدیلی چاہتے ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہونا چاہیے، رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، گھر مکان ایسا ہونا چاہیے، شادی بیاہ ایسا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں یہ سب؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا سا امام حسین السلام کو لے کر کے دیکھیں، یہ تبدیلی کہاں تک جائز ہے، کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، تبدیلی اصل میں سب سے پہلے فکر میں ہوتی ہے۔ اگر فکر چینج ہو جائے اور صحیح سمت میں جائے تو صحیح تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اگر فکر غلط راستے پہ لگ جائے تو غلط تبدیلی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، آپ صحیح تبدیلی چاہتے ہیں یا غلط؟ پہلا سوال۔ اب میں پھر لوٹ کے آ رہا ہوں جس کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اس ملک کو کس نے آزاد کیا؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے، اس ملک کو کس نے آزادی دلائی؟ جی یہ فوٹو لگا ہوا، تو اتنا تو پتا ہے کہ گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں نے، لیکن گاندھی جی اصل لیڈر تھے۔ اب سوال ہے کہ گاندھی جی نے کیسے آزادی دلائی؟ گاندھی جی تو کوئی مسلمان نہیں تھے، شیعہ کمیونٹی کے نہیں تھے، حسین کہنے والے نہیں تھے، ان کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن کہاں؟ لندن میں بیرسٹر ہوئے تھے، ساؤتھ افریقہ میں وکالت انہوں نے کی تھی، جیل بھی گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے بیدار کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے تھے کہ ہمارے ملک میں برٹش حکمرانی کر رہے ہیں، سب لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری کانوں پہ جو تک نہیں رہتی، ہم اتنے غافل ہیں۔ یہ غافل تنہا مسلمان تھوڑی تھے، پورا ملک سو رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ پورا ہندوستان سو رہا تھا، بہت توجہ۔ جب امام حسین اٹھے تو امام حسین کی زندگی میں رسول کے بڑے بڑے صحابہ ابھی زندہ تھے، پورا مدینہ سو رہا تھا، ایک آدمی اٹھا تھا۔ چاہوں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنیں ذرا سا۔ تو یہاں پورا ملک سو رہا تھا، ایک شخص اٹھا، اس کو فکر ہوئی کہ ہماری دھروہر، ہماری پونجی،
ہمارا سرمایہ برٹش جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں قیمتی یہاں سے منتقل ہو گئی، تو ہم کب تک ایسے غلامی کی زندگی بسر کریں گے؟ یہ کون سوچ رہا تھا؟ گاندھی جی۔ کون سوچ رہا تھا؟ ابوال کلام آزاد، جو اس وقت 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کون سوچ رہا تھا؟ علامہ اقبال۔ کون سوچ رہا تھا؟ بہت سارے لیڈر جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں کے اوپر، آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا، مگر لیڈر تھے، مگر سب کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے آئے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے لیڈر تو بہت سارے ہو سکتے ہیں مگر اغواکار ایک ہی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اغواکار وہی ہوگا جو پڑھا لکھا بھی ہو، نمبر 1، 2 شجاع بھی ہو، نمبر 3 حالات سے آگاہی رکھتا ہو، اپنی ہسٹری پر، اپنے دشمن کی ہسٹری پر نظر رکھتا ہو اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ طاقت بدن کی طاقت کو نہیں کہتے، توجہ چاہوں گا، طاقت دولت کی طاقت کو نہیں کہتے، طاقت جسد کی طاقت کو نہیں کہتے، طاقت فکر کی طاقت کو کہتے ہیں، طاقت اپنے اوپر اعتماد کرنے کی طاقت کو طاقت کہتے ہیں، طاقت روحانیت کی طاقت کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا بہت کچھ گاندھی جی کے اندر تھا، تبھی انہوں نے دنیا کی ہسٹری پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہسٹری پڑھنا چاہیے تھی اس ہسٹری کو بھی انہوں نے پڑھا، اور وہ ہسٹری کوئی اور نہیں تھی، وہ کربلا کی داستان تھی۔ سلوات ہے محمد والے محمد پر۔ میں چاہ رہا ہوں دور حاضر میں آپ جو موتیہ سادات وہاں کے نوجوان ذرا سا دور حاضر میں آئیں۔ یہ بار بار کے 2-3 دن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کہاں کماتے ہیں؟ پتہ چلا بمبئی کماتے ہیں، آپ کہاں کماتے ہیں؟ حیدرآباد میں کماتے ہیں، آپ کہاں کماتے ہیں؟ جناب پونے میں کماتے ہیں۔ تو آپ جب وہاں سے آئیے تو جو وہاں اچھی اچھی چیزیں ہوں وہ بھی یہاں لے کر کے آئیے، اور جو یہاں خرابیاں دکھائی دیں بڑے اچھے انداز سے اسے کہیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اب نہ رہے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آج کا بچہ 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ جائے گا اسکول، وہ جائے گا کانوینٹ، اچھے اسکولوں میں، تو جب اچھے اسکولوں میں جائے گا تو اچھی اچھی فکر پڑھے گا، اچھے اچھے خیالات پڑھے گا، پھر آپ کی زندگی کو پلٹ کر کے دیکھے گا، کہے گا میرے ابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے پوروج ایسے تھے، جب کہ ہمارے پاس امام حسین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نے دوسری یا پہلی مجلس میں امام خمینی کا قصہ نقل کیا، وہ کہے کہ نقل کیا۔ امام خمینی کوئی لندن نہیں پڑھے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، دنیا کی مشہور یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اب تو قدر کرو، ہاں ایک یونیورسٹی جو بہت پہلے کھلی تھی، جو امام باقر کی یونیورسٹی ہے، امام صادق کی یونیورسٹی ہے، جس کو حوض اور نجف اور شام کہا جاتا ہے، وہاں پڑھے تھے۔ سیستانی بھی وہیں پڑھے، خوئی بھی وہیں پڑھے، خمینی بھی وہیں پڑھے، خامنئی بھی وہیں پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرے سلوات۔ اہل بیت کی یونیورسٹی میں آئیے، تب آپ کو پتہ چلے گا ماضی کیا ہے، پاسٹ کیا ہے، فیوچر کیا ہے، آئندہ کیا ہے۔ اگر آپ مجلسوں میں آئے، توجہ چاہوں گا کیونکہ شب داری ہے، بقیہ حضرات ہمارے جو قرب زوایت ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر آپ آئے، کتنے دنوں سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ 5 سال سے، آپ 12 سال سے، وہ 50 سال سے، وہ 60 سال سے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بچہ
جو پرائمری میں گیا آقا کے 5 میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، 5 کر کے اس کے بعد ہائی اسکول میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو 10 سال میں ایک بچہ جب اسکول کالج جاتا ہے تو وہ ہائی اسکول پاس کر لیتا ہے، یعنی اس کی لیاقت میں ڈگری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم 50 سال سے مجلس حسین میں آ رہے ہیں تو کچھ تو لیاقت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایسے مجلسیں کم سنتے ہیں، نقطے والی سن لیجیے گا، ہم سے یہ سب سن لیجیے گا۔ آج کی دنیا، توجہ چاہوں گا، آج کی دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے، سارے دنیا کے نظریات حکومت کر کے فیل ہو چکے ہیں، سب فیلئر ہیں اور سب محسوس کر رہے ہیں، مگر ایک حکومت 42 سال سے قائم ہے، اس حکومت کو کہا جاتا ہے ولایت فقیہ۔ اب سارے دنیا کی نظر اس ولایت فقیہ کی حکومت کے اوپر ہے، امریکہ اس کے خلاف، برطانیہ اس کے خلاف، سپر پاور اس کے خلاف، سارے لوگ اس کے خلاف ہونے کے بعد اکیلا ڈٹا ہوا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ حسینی ماڈل ہے، یہ عالمی ماڈل ہے، یہ محمدی ماڈل ہے۔ ابھی اس ماڈل کو کسی نے دیکھا نہیں، اسلام کا نام بہت چلا مگر اسلام کبھی نہیں آیا، اب تھوڑا سا آیا ہے شیعہ کے نام سے۔ شریعت پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا البتہ پیچھے بہت جگہ ہے لیکن آگے رہنے والے آگے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، یاد رکھیے گا، مرتبہ سلوات پڑھے اور آگے آ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم لوگ بہت مختصر لوگ ہیں دنیا میں، مگر آئیڈیا رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، اور وہ سوچ کیا ہے ہماری؟ بہت توجہ چاہوں گا، دنیا جس فکر کو لے کے چلنا چاہتی مگر چل نہیں پاتا، وہ کیا ہے؟ جیو اور جینے دو۔ توجہ چاہوں گا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے شیعہ نظریے کی، جیو اور جینے دو۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے امام حسین کربلا میں آ گئے، دشمنوں نے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے سے پہلے کیا کیا؟ زحمتی آپ کو ہے نا، اندازہ ہے؟ کیا ایسا موقع نہیں آیا کہ امام تلوار نکال لیتے؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ جگہ جگہ ایسا موقع آیا کہ امام تلوار کھینچ کر کے میدان عمل میں آ جاتے، میدان جنگ میں آ جاتے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ جگہ جگہ ایسا موقع آیا کہ جہاں امام تلوار لے کر کے اگر آ جاتے تو کوئی تہمت نہیں تھی، مگر امام ایک خاص طرز تفکر رکھتے تھے، ایک خاص عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ نبیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ رسولوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ ان کے نانا رسول خدا کا عقیدہ ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ اماموں کا عقیدہ ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ پیغمبر کا نواسا جنگ کی نوبت آنے کے بعد جنگ میں پہل نہ کر کے بتاتا ہے، جب تک ہم پر ظلم نہیں ہوتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ظلم آگے بڑھتا ہے تو ہم پہلے اسے نصیحت کرتے ہیں، اور جب نصیحت کی زبان نہیں سمجھتا تو پھر تلوار ہماری نکلتی ہے، کیونکہ ہم بزدل نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، تو پیغام سمجھیے، دور حاضر میں اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو شیعت کا پیغام کیا ہے؟ میں 2 دن سے آپ کے سامنے بار بار دہرا رہا ہوں اس آیت کے ذریعے۔ شیعت کا پیغام علم ہے،
شیعت علم کو کہتے ہیں. ہمارے جہالت کا گزارا نہیں ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ پہلی وحی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی. سورہ حمد پہلے نازل نہیں ہوا ہے, سورہ قل واللہ پہلے نازل نہیں ہوا ہے. آج جو بات 2 دن نہیں کہی, اب آج آپ کے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہوں گا. یہ بتائیے جب پیغمبر آئے مکے میں, اسلام کا آغاز کیا تو وہاں کیسا ماحول تھا؟ سب جانتے ہیں بت پرستی تھی, ٹھیک ہے نہیں؟ شرک تھا کہ نہیں ہر طرف. اور شرک کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے ہر گناہ تمہارا ہم معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی آیت اترتی تو شرک کی مذمت پر اترتی. توجہ چاہوں گا, شرک کو نکارتی ہوئی اترتی اور کہا جاتا شرک کو ہم برداشت نہیں کریں گے. مگر پہلی آیت جو اترتی ہے قرآن کی وہ کہتی ہے اے پیغمبر اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. توجہ چاہوں گا کیوں یہ علم کے نام سے پہلی آیت کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ اگر علم آ جائے تو ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. صلوات ہے محمد والے محمد. شرک ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے اور اس کی بنیاد جہالت ہے. اگر علم آ جائے تو تاریکی, وہ جہالت کا اندھیرا وہ بخود دور ہو جائے گا. بہت توجہ چاہوں گا, کم سنتے رہتے ہوں گے آپ کو پتہ ہے امیر شام سے ہمارے امام یعنی امام حسین کے والد اول امام حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی. یہ جنگ 6 مہینہ چلی. صفین آپ کو پتہ ہے امیر شام نے یہ جنگ آپ کے اوپر تھوپی تھی زبردستی اور مولا کائنات کا وقت انگیج کیا, آپ کو لڑنا پڑا. بہت توجہ چاہوں گا, یہ پہلو مولا کائنات کا. آپ نے بہت سارے فضائل سنے مولا کائنات کے. آج اپنے ایمان کو پہچانیے اور دیکھیے کہ بنیاد کیا ہے مذہب کی, بنیاد کیا ہے عزاداری کی. ہم کیا چیز لے کر کے آتے ہیں اور کیا چیز ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں. خدا کی قسم بہت ساری باتیں جو ہم لوگ سنتے ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, چاہے کسی کرسی سے کیوں نہ بیان ہو. بے شک. اگر آپ سمجھدار ہیں تو میری بات کو پکڑ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سنیے گا, مولا کائنات کا دشمن ہے. 6 مہینہ یہ جنگ چلی, مولا کائنات میدان میں ہے, دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں. اسی دوران ایک شخص آیا اور آنے کے بعد علی سے مسئلہ پوچھتا ہے, شرعی مسئلہ, جائز اور ناجائز, حلال اور حرام, واجب اور مستحب. مولا کائنات نے تلوار روک لی, مسئلہ بیان کرنے لگے. جب تک جنگ کا ماحول ہے, ابن عباس یا کسی صحابی نے ٹوکا تجھے پتا نہیں ہے میرے آقا جنگ کر رہا ہے, فوراً مولا کائنات نے کہا تم کو پتا نہیں ہے میں اسی حلال اور حرام کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں سے جنگ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے یزید کا باپ امیر شام علی کے نگاہ میں مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ. جب باپ مسلمان نہیں ہے تو بیٹا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے. قسم خدا کہ اگر علی نہ ہوتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ نہیں ہو سکتا تھا. علی کا کلیجہ تھا. کیوں؟ علی کی نگاہ رسول کی نگاہ تھی. بات یہ ہے
جو پیغمبر کی نظر تھی وہی نظر وہی نگاہ علی کی تھی. سامنے آنے والا نعرہ تکبیر بلند کر کے علی سے لڑ رہا تھا. علی نے جنگ کے ماحول میں شرعی مسئلہ بیان کر کے بتا دیا آنے والا اسلام کا ماننے والا نہیں منافق ہے. اب اس کے بیٹے کی اگر آپ طرفداری کرتے ہیں تو کیجیے, ہمیں کیا لینا دینا ہے. آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, کہیے, شوق سے کہیے, آپ کی زبان کون روکے گا. لیکن ہم تو اپنے امام کے عمل کو دیکھتے ہیں. نہ ہمارا امام ان کے خاندان کو مسلمان سمجھتا تھا نہ ان کے چاہنے والے مسلمان سمجھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بہت توجہ چاہوں گا, البتہ اس میں پہلو اور بھی ہے, اس کو میں چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے تمہارے یہاں علم ہونا چاہیے, علم کے ذریعے سے آگے بڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے, اس اللہ کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے. اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکا میں, اب شب داری کی مجلس ہے, میں یہاں کے اوپر علمی گفتگو نہیں چھیڑنا چاہتا, آگے بڑھتا ہوں. اقرأ وربک الاکرم, پھر تکرار کیا, پڑھیے. اس کا مطلب شروع میں بھی پڑھیے اور پھر بیچ میں بھی پڑھیے. یعنی اسلام کی نگاہ میں سننے سے تعلیم تنہا نہیں آتی بلکہ سننے کے ساتھ پڑھائی ضروری ہے. بہت توجہ چاہوں گا, تاریخی بات نقل کرنا چاہتا ہوں. سننے سے تعلیم نہیں آتی, کتاب بھی ہونا چاہیے. اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کس خاندان میں کتاب پائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا غور تو کیجیے, یہ تو تاریخ ہے, ابتدائی باتیں, سامنے کی چیزیں. قرآن مجید کہتا ہے کتاب ہو, سن کے اگر سیکھا تو بہت زیادہ غلطی ہوگی. اس نے کہا کچھ, آپ نے سنا کچھ. توجہ چاہوں گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے سنا اور پھر بھول گئے, لیکن اگر وہی بات لکھی ہوئی ہو, توجہ چاہوں گا, اگر وہی بات لکھی ہوئی ہو تو جب بھی بھولیں گے تو کتاب دیکھ لیں گے, کلیئر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سمجھ گیا تھا جب پیغمبر کہہ رہے تھے قلم اور کاغذ لے آؤ. توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا. یہ سب تاریخی باتیں ہیں. البتہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں علم کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا. پیغمبر سے چلا امام علی تک پہنچا, امام علی سے ہوتے ہوتے ہمارے دار امام تک پہنچا. میرے عزیز و میرے بزرگوں, میں اپنی زبانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ عزاداری رسم نہیں ہے. اگر رسم سمجھ کے آتے ہیں تو نہ منائیے, نہ منائیے. اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہے, اس کے پیچھے فکر ہے, اس کے پیچھے معصومانہ عمل ہے, صاحبان عصمت کا عمل کار فرما ہے. اور جو معصوم ہوتا ہے اس کے یہاں خطا نہیں ہوتی. یہاں لاجک ہے, یہاں منطق ہے, یہاں گणت ہے, یہاں حساب و کتاب ہے. کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہے. میرے عزیز و میرے بزرگوں, میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے خمینی جیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے شہید صدر جیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے شہید بہشتی جیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے امام خمینی جیسا ہونا چاہیے, جو کربلا کو پہلے سمجھے اور ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کے سامنے ہماری عقل کے مطابق پیش کرے. بے شک سبحان اللہ. میرے عزیز و میرے بزرگوں, میری باتوں کی قدر کیجیے. آپ, میں پڑھے لکھوں کی باتوں کو نقل کرتا ہوں, میری باتیں نہیں ہیں, میری حیثیت نہیں ہے. میں تو بہت معمولی جاہل آتا ہوں, جاہل طالب علم, تھوڑا بہت بس کتاب اگر. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں. آپ کو پتا ہے شہید صدر نے جس کو صدام نے جن کو گولی ماری تھی اور ان کی بہن کو شہید کیا تھا, آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے
شیخ کا وہ مقام ہے شیعہ علماء میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کے لیے 1 گھنٹہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، تب پتہ چلے گا کہ ان علماء نے خدمت کیا کی۔ آپ کو پتہ ہے شہید صدر جب امام حسین کے اوپر قلم چلاتے ہیں تو ایک جگہ کہتے ہیں بہت کچھ لکھنے کے بعد، کبھی کبھی زندگی کے ذریعے سے زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جینے سے زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مقصد مر جانے سے پورا ہوتا ہے۔ جو اس لیے کہ مر جانے سے قوم کی، انسانیت کی، دین کی، مذہب کی خدمت ہوتی ہے۔ حسین سمجھ گئے تھے جینے سے بہتر یہ ہے کہ راہ خدا میں انسانیت کی خدمت کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے، اور یہ حسین ہی سمجھ سکتے تھے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ محمد بابا سے بولے اب ایک بہت پرانا تاریخی عظیم واقعہ میں نقل کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میری بات اور فیصل کی بات میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 5000 سال پہلے جناب عیسیٰ کی وفات جب ان کو ان کے اعتبار سے سولی پہ چڑھایا گیا تو یہ انگریزی سال ہے 2025، تو آج ان کی وفات کو 2025 سال گویا، اور جناب عیسیٰ کی وفات کی یہ تاریخ ہے۔ ولادت سے پہلے 5000، کتنی قدیمی بات ہے۔ ان سے پہلے یونان میں ایک حکیم تھا، ایک فلسفی تھا، ایک معلم اخلاق تھا، جوانوں کی تربیت کرنے والا، ریفارمر، اصلاح کرنے والا، سماج سدھارک، اللہ پر یقین رکھنے والا، جس کا نام تھا ارسطو۔ توجہ چاہوں گا، آپ سن لیجیے یہ سب باتیں تاکہ پتہ چل جائے کربلا میں گڑت پائی جاتی ہے، خالی جذبات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ارسطو ایک پڑھا لکھا آدمی، سماج سدھارک، جوانوں کو سیدھے راستے پر لگانے والا، مگر جو حکومت ہے اس وقت وہ اپنی پوجا کرواتی ہے۔ ارسطو کے زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ گمراہی پہ اپنی پوجا کرواتا ہے، اپنے کو خدا منواتا ہے۔ ارسطو جوانوں سے کہتے ہیں خدا ہمارا بھی، تمہارے بادشاہ کا بھی، تمہارا بھی ایک ہے، وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا۔ یہ جو بادشاہ بیٹھا ہوا یہ خدا نہیں ہے، ہماری طرح آپ کی طرح ہے، اور جو ہمارے اندر صفتیں ہیں وہی اس کے اندر ہے، جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں بادشاہ ہونے کے باوجود وہی کمزوریاں اس کے اندر بھی ہیں۔ یعنی اگر ایک مچھر ہم کو کاٹ لیتا ہے ملیریا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہو جاتا ہے، بھلے ہی بادشاہ کیوں نہ ہو۔ یہ باتیں اڑتے اڑاتے کہاں تک پہنچی؟ دربار میں، اور ظاہر وہ بادشاہ سلامت ہے، بادشاہ سلامت کے تیوروں پر بات آ گئے کہ میرے مقابلے میں یہ ایک معمولی آدمی بلایا، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں، کہیں تم کو بتانا پڑے گا۔ کہا بس میں یہی کہتا ہوں سب کا خالق ایک ہے، ہم سب کا مالک ایک ہے۔ کہا تم مجھ کو خدا نہیں مانتے؟ کہا حضور آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا توبہ کرو، توجہ چاہوں گا، توبہ کرو۔ اس نے کہا حضور یہ حق بات ہے،
میں اپنے علم کے خلاف نہیں جا سکتا. توجہ چاہوں گا، یہ جملہ ذہن میں رہے. میں اپنے علم کو نہیں چھوڑا. مثال میں دوں، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ 50 قدم کے اوپر وہاں ایک سانپ ہے، آپ جائیں گے وہاں؟ نہیں. اگر عقل مند ہے تو کبھی نہیں. اب آپ کو زبردستی بھیجا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لہذا آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا علم اس کے لیے حجت ہے. بہت توجہ چاہوں گا، ہر ایک کا علم اس کے لیے حجت ہے. کیا کروں؟ ہماری مجبوری ہے، کسی کے لیے کوئی خلیفہ ہو لیکن ہمارا علم ہمارے لیے حجت ہے. ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بات سمجھیے. میں اپنے علم کے خلاف نہیں جا سکتا. میں آپ کو خدا کیسے مانوں؟ اس نے کہا توبہ کرو اپنے فکر سے، اپنے عقیدے سے. کہا میں توبہ نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا پھر تم کو زہر کا جام پینا پڑے گا. تم کو زہر کا جام پینا پڑے گا. یا توبہ کرو یا زہر پینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارسطو نے کہا زہر پینا میرے لیے آسان ہے. توجہ چاہوں گا، یہ جناب عیسیٰ کی ولادت سے 5000 سال پہلے. آج اگر آپ یونان میں جائیں گے تو کتابوں میں ارسطو کا یہ تذکرہ آپ کو ملے گا، یہ قربانی ملے گی، اور دیواروں پر یہ سین آپ کو ملے گا کہ بادشاہ کی طرف سے زہر کا پیالہ دیا جا رہا ہے اور ارسطو سمجھ بوجھ کر کے زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے پیتے ہیں. توجہ چاہوں گا، کیا ارسطو بھاگ نہیں سکتے تھے؟ کیا اس کے ماننے والے نہیں تھے؟ کیا اس کے فالوورز نہیں تھے؟ کیا اس کے حامی نہیں تھے؟ جی موجود تھے. سب سے بڑا فالوور اس کا شاگرد افلاطون تھا. پہلے زندان میں ڈالا قید میں کہ شاید توبہ کر لے. ارسطو کو دیکھا کسی کی توبہ نہیں کی. افلاطون ایک دن آیا، کہا سرکار آپ جیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی لوگوں کے لیے مفید ہے، آپ توبہ کر لیجیے. کیا ہوگا؟ سنیے، جن کے پاس آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جن کے پاس نظریہ ہوتا ہے، جو حق پر ہوتے ہیں، ان کی سوچ دنیا سے الگ ہوتی ہے. لوگ موت سے ڈرتے ہیں مگر یہ موت کو ذریعہ کامیابی سمجھتے ہیں. توجہ چاہوں گا، ارسطو نے کہا بھائی اگر میں نے توبہ کر لیا تو یہ حق کی شکست ہوگی اور باطل کی فتح ہوگی، لہذا میں توبہ نہیں کر سکتا. اور زہر کا جام دیا گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے پی لیا. آج ہسٹری میں ارسطو کا نام بتاتا ہے کہ جو راہ حق میں جان دے دیتے ہیں ان کو ہسٹری یاد کرتی ہے. تو جب ارسطو کا نام آج جموتیہ میں لیا جا سکتا ہے، جو ہزارہ سال پہلے قربانی دے کے جا سکتا ہے، تو کربلا میں اگر امام رسول آئے اور قربانی دے اور قیامت تک باقی رہے تو تعلیم کیا ہے؟ صلوات ہے محمد و آل محمد. حضرت امام خمینی محرم اور سفر کو بہت اہمیت دیتے تھے. ان کے پاس میڈیا نہیں تھا، ان کے پاس لشکر نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں. جب انقلاب لا رہے تھے 42 سال پہلے، آج بھی 42 سال پہلے، کیونکہ ایران کے انقلاب کو، اسلامی انقلاب کو تقریباً 42 سال ہو رہے ہیں. دنیا کی جتنی طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں امام خمینی کے پاس نہیں. کیا تھا؟ حق گوئی، حق کہنا، صداقت، حق کے اوپر یقین رکھنا. تو آپ کو ہسٹری ایران کی یہ ہے
کہ شاہ جو اس وقت تھا جس کو امام خمینی نے نکال باہر کیا، اس نے اپنے افسروں کو بھیجا ایک دن امام خمینی کے گھر. ہم بھی اس گھر کو دیکھا میں نے، ام ہے یکشال قاضی ایک جگہ ہے، سادہ سا گھر ہے، سادہ سا. اور وہ آنے کے بعد وہ کہنے لگے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اٹھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی پشت پناہی کرنے والی بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. آپ کے پیچھے کون ہے؟ سنیے گا، توجہ چاہوں گا. جو چیزیں بھلائی جا چکی اس کو میں دہرا رہا ہوں. امام خمینی نے کہا میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس کے لیے ایسا مفہوم نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ سکا خدا کیا ہوتا ہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں پیسہ کوڑی، میڈیا، لاؤڈ اسپیکر، مائک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ، پیپر وغیرہ، دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، پرنٹ غیر پرنٹ، سب پیسہ کوڑی اور یہ سپر پاور، وہ سپر پاور. تو جب نہیں سمجھ سکا تو اس نے کہا یہ بتائیے آپ کس فوج کے بلبوتے پر لڑیں گے؟ آپ کے مقابلے میں جو ہے اس کے پاس جاسوسی نیٹ ورک ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، اس کے پاس توپ اور ٹینک ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے سپاہی کہاں ہیں؟ جو تاریخ ہے جانتی، آپ کے سپاہی کہاں ہیں؟ تو جس وقت وہ آدمی، وہ افسر بادشاہ کا، شہنشاہ ایران کا امام خمینی کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا اور امام خمینی سے پوچھ رہا تھا آپ کے سپاہی کہاں ہیں، تو امام خمینی نے اس وقت کہا میرے سپاہی ماہوں کی آغوش میں ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ امام خمینی نے سمجھ بوجھ کے کہا تھا. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حسین حسین سکھا رہے ہیں، علم کی روشنی میں لا رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب یہ جملہ امام خمینی نے کہا اور جس دن انقلاب کامیاب ہوا 20 سال کا پیریڈ ہے، یعنی جو بچہ ماں کی آغوش میں ابھی بچہ تھا وہ 20 سال کا جوان بن کے میدان میں اتر چکا تھا. سلام ہے محمد والے محمد. ماں باپ کا بہت حصہ ہوتا ہے، معلم کا بہت حصہ ہوتا ہے. آپ کا اسکول کیسا ہے، آپ کا مکتب کیسا ہے، آپ کی مسجد کیسی ہے، آپ کے مومنین کیسے ہیں، وہ بھی کچھ آگے سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ کچھ اپنے بچوں کے لیے آگے کا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ پرانی روایت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس روایت میں کہیں کھوٹ ہے تو دور پھیر دینے کے قابل ہے. ترقی کے راستے پر موجودہ دور میں جیو. آج کے زمانے میں نے اس دن آپ کے سامنے عرض کیا کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں تھے اور مناسبہ سے تکرار کر. ایک مرتبہ میں مسجد میں آ رہا بیٹھ کر کے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، امام جلدی کیجئے، امام جلدی کیجئے، امام جلدی کیجئے، امام آئیے. اور ہم روز مسجد جاتے ہیں، مسجد میں دعا کرتے ہیں. ادھر 10 لڑکے یہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد لکھنؤ گئے کہ ہم وہاں پڑھیں گے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آگے بڑھے اور تعلیم حاصل کی اور آگے بڑھے، سائنٹسٹ بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو ہمیں لوگوں سے خدمت لے گا. امام کو ضرورت ہوگی وہاں ڈاکٹر کی، فوراً ڈاکٹر جائے. ضرورت ہوگی کوئی سائنٹسٹ ہو وہاں سائنٹسٹ جائے. تو ہم تو خالی دعا کرتے رہے، گھر آئے مسجد گئے، مسجد آئے گھر آئے، خالی دعا میں لگے رہے، مگر وہ میدان عمل میں اترے رہے. اب بتائیے جب مولا آئیں گے تو ان سے مدد لیں گے یا ہم سے؟ کس سے مدد لیں گے؟ آج شہید قاسم سلیمانی نے بتایا ہم سے مدد لیں گے. بے شک. آج ان سائنٹسٹوں نے بتایا کہ جو ابھی مارے گئے کہ ہم سے مدد لیں گے. یہ لوگ گئے اپنے امام کے راستے پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی ہو گیا. اگر خالی ہو جائے تو شیعہ فکر میں کوئی دم کم نہیں ہے، خالی نعرے بازی ہے. یہی رہبر نے کہا ایک قاسم سلیمانی گئے، 10 ابھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بتا دیا اگر یہ دشمن کی نگاہ میں عہد نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے. میں اور کلیئر کر دوں
سنائی نہیں دیتا کہ وہ بھی مارے جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی اہمیت ہے وہی مارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے اہم تو بنو، کیا کروں؟ کچھ باتیں بار بار اب آ رہی ہیں، کہہ چکا ہوں۔ بات لوگوں کا یہ خیال ہے ہم بھی رائے خدا میں مار دیے جائیں، شہید ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، فالتو کی شہادت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، زندگی مفید بناؤ، لوگوں کے لیے کچھ انجام دو، تب شہادت کی تمنا کرو۔ یوں ہی کیے کچھ بغیر شہادت کی تمنا ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام حسین کی کل عمر کربلا میں 57 سال ہے، اور کربلا سے پہلے مدینے میں اور صفین میں اور کوفے میں اور مکے میں، اور اس کے بعد کربلا میں جب امام حسین کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کا کارنامہ تنہا کربلا کا کارنامہ نہیں ہے، اس سے پہلے کا کارنامہ ہے۔ یہ تاریخ کو نقل ہی نہیں کرتی، یہ سب باتیں تو آتی نہیں۔ اور امام حسین کو خالی کربلا میں دیکھتے ہیں۔ کربلا تو کلائمیکس ہے، نقطۂ عروج ہے، چرم سیما ہے۔ اپنے منزل کمال پر امام حسین جب پہنچے وہ ہے کربلا، مگر کربلا سے پہلے بھی حسین حسین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں یہی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں ہمیں جینے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہو کے رہیے۔ ہمارے امام اپنے زمانے میں جیتے تھے اور اگلے زمانے کو سوچتے تھے۔ تمام انجمنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو سمجھیں کہ آپ اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کتنے مفید بن سکتے ہیں۔ ہم بھی ادادار ہیں، حسن نصر اللہ بھی ادادار ہے، لبنان میں بھی ادادار ہے، ایران میں بھی ادادار ہے، لیکن کبھی کبھی تلنا کیجئے، موازنہ کیجئے کہ ہم بھی کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں، ہم بھی حسین حسین کہتے ہیں، وہ بھی حسین حسین کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ بھائی اتنا سا فرق ہے۔ ہم تنہا حسین حسین کہتے ہیں، وہاں حسین حسین کے ساتھ حسین ان کی زندگی میں ہیں، بے شک ان کی زندگی میں ہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ خاندان کے اعتبار سے بھی وہ مشہور تھے، ددیحال کے اعتبار سے بھی، ننیحال کے اعتبار سے، لیکن ذاتی کیریکٹر خود امام حسین کا ایسا تھا کہ مدینہ کے اطراف کے لوگ پہچانتے تھے۔ ذاتی کیریکٹر امام کا، ددیال ننیحال ایک جگہ، اس کی فضیلت ایک جگہ، مگر تاریخ نقل کرتی ہے حسین اپنی وجہ سے پاپولر تھے، اپنی وجہ سے مشہور تھے۔ کیا اخلاق تھا؟ مدینے کی مسجد ہے، خلیفہ جو بعد میں ہوا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، صحابی رسول، باہر سے کوئی فقیر آیا، اس نے ہاتھ پھیلایا، کہا میں ناچار غریب مسکین آیا ہوں، کچھ ہمیں، ان کے پاس جو کچھ تھا دے دیا۔ اس نے کہا اس میں میرا کچھ نہیں ہوگا، مجھے اور چاہیے، سنیے توجہ چاہوں گا۔ تو اس شخص نے جو بعد میں خلیفہ بنا، تیسرے خلیفہ ہوئے، انہوں نے اشارہ کیا، کہا وہ جو مسجد کے گوشے میں عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، جو کچھ تم چاہتے ہو تم کو مل جائے گا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کے بیٹے حسین ہیں۔ اس کا مطلب دوست تو پہچانتے ہی تھے، دشمن بھی پہچانتے تھے، دشمن کو بھی یقین تھا۔ بس میرے عزیز میرے بزرگوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، انجمنیں بھی پڑھیں گے اور آپ ان کے ناموں کو سننا چاہتے ہیں اور ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، ان جوانوں کے جذبے کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ یہاں سے پیغام لے کے جائیں، پیغام علم کا پیغام، ایجوکیشن کا پیغام، ترقی کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، محبت کا پیغام۔ آپس میں اگر تنازع بھی ہے تو اس کو ختم کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آگے بڑھو، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو،
آج کے زمانے میں کسی بھی قسم کی لڑائی اور جھگڑا ہمارے لیے معصوم سے کم نہیں ہے۔ میرے عزیز میرے بزرگوں، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے۔ ادھر اختلاف دکھائی دیتا ہے، عمر سعد میں اختلاف ہے، ابن زیاد میں اختلاف ہے، شمر اور خولی میں اختلاف ہے، حر اور عمر سعد میں اختلاف ہے، مگر یہاں 72 ہیں، جیسے لگتا ہے ایک ذہن ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ میرے عزیز میرے بزرگوں، آپ کربلا کی یاد میں محرم کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، بہت دور دور تک جاتے ہیں، مگر میں تو یہی دیکھتا ہوں جب آپ جاتے بھی ہیں تب بھی نہ آپ پیاسے ہوتے ہیں نہ بھوکے ہوتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں بھی آپ پیاسے نہیں ہوتے اور بھوکے نہیں ہوتے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پیاسے کو رونے کے لیے آئے، ایک بھوکے کو رونے کے لیے آئے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، جہاں بچے آواز التش بلند کرتے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس، یہاں تو ابھی میں خود بھی ابھی گیا تھا، برف لے رہے تھے ہم لوگ تاکہ آنے والے عزاداروں کو زحمت نہ ہو، گرمی ہے ٹھنڈا پانی مل جائے، اے کاش یہ ٹھنڈا پانی کربلا میں کوئی لے کے جاتا، یہ ٹھنڈا پانی کوئی سکینہ کو دے دیتے، کوئی رباط کے ششماہر کو دے دیتے۔ اللہ اللہ، یہ کتنے ظالم تھے، کیسے حیوان سے بچے تھے۔ ایک ننھے سے بچے کو حسین اس امید سے لے کر کے آئے کہ شاید اس بچے کو پانی دے گا، یہ کوئی غلط امید نہیں تھی، اس لیے کہ آنے والے بھی اپنے کو انسان کہہ رہے تھے، مگر جب امام حسین نے اس بچے کو لے کر کے پانی کا مطالبہ کیا تو پانی نہیں ملا، ہاں مگر 3 ڈھال کا تیر ایک مرتبہ بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جیسے امام کو امید نہیں تھی، ایک مرتبہ دیکھا کہ بچہ بازو کے اوپر الٹ گیا، تیر اتنا بھاری تھا، بچے کا بدن اتنا ہلکا تھا کہ تیر کے وزن سے بچے کا بدن الٹ گیا۔ وَيَنْقَلِبَ السَّبِيلُ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالِدَيْهِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ حسین کی بہت سخت منزل تھی۔ ایک مرتبہ بچے کو دیکھتے ہیں، چلو بھر بھی خون نہیں ہے، کیونکہ بچہ 3 دن کے بھوکا پیاسا ہے اور ننھا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کے خون کا تھوڑا سا خون تھا جسے آپ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے سے مل لیے اور ایک جملہ کہا، میں اسی عالم میں کل محشر میں اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات، یعنی میں احتجاج کروں گا، میں احتجاج کروں گا۔ اللہ 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 اللہ، شیر خدا کا بیٹا، در خیبر اکھاڑنے والے کا بیٹا، اس کے پیر آگے نہیں بڑھتے، آگے نہیں بڑھتے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہے، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، مگر علماء نے وہ کچھ باتیں یہاں پہ لکھی ہے، میں وہی نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ شاید امام حسین سوچ رہے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی ماں آ جائے، اس ماں کو میں کیا جواب دوں گا، لہذا آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ رباب نہیں زینب کو آواز دی، اس لیے کہ حسین کو اندازہ تھا ماں کا ہے، ماں کا دل تڑپ نہ جائے، اس لیے بہن کو بلایا۔ اور ایک روایت کہتی ہے نہیں زینب نہیں آئی، وہ خود رباب آ گئی، مگر رباب کے ساتھ علی اصغر کی ننھی بہن سکینہ بھی تھی۔ یہ بچی سمجھی بابا تنہا علی اصغر کو لے کے گئے، پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، حسین کچھ کہہ نہ سکے۔ ایک مرتبہ بابا کا دامن الٹ دیا، معصوم سی بچی نے اپنے بھائی کو شہید دیکھا۔ ایک
حسین خیمے میں نہیں آئے، پشت خیمہ پر گئے، ذوالفقار کا زمین میں کربلا کو کھودا، ایک لمبی سی قبر بنائی، جلتی ہوئی قبر میں حسین نے اپنے ننھے ششماہے کا لاشا رکھ لیا، مٹی ڈالتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، بس ایک جملہ ذہن تمام، اے بزرگوں، اے دوستوں، جب قبر ڈھانپ دی جاتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پانی سے اس کو تر کیا جائے۔ آئے حسین کے پاس پانی کہاں تھا، اتنا روئے کہ علی اصغر کی قبر تر ہو گئی۔ عجب نبی حسین نے نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا در اتارنا آسان تھا، علی اصغر کو ذوالفقار سے دفن کرنا بہت مشکل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ